عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو ناراض کر دے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی تو ہوتا ہے۔ محبت میں عورت سے کبھی کوئی جیتا نہیں ہے اور نفرت میں عورت کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکا۔ عورت کو صرف پیار والی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ پیار، محبت اور نرمی سے بول کر دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی، کیونکہ عورت تو قربانی کا ہی دوسرا نام ہے۔ کبھی کسی کی مجبوریوں پر نہ ہنسو، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، یہ وقت کی مار ہے، کیونکہ برا وقت کبھی پوچھ کر نہیں آتا۔ مکان تو سامان اور اینٹوں سے بن جاتا ہے، لیکن گھر کسی نیک عورت کے بغیر نہیں بنتے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے کہیں بہتر ہے جہاں عورت آنسو بہاتی ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی بھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ کتنی عجیب ہو گئی ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، وہ اسے گھر نہیں بنا سکتا۔ اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے وہ عورت کا محتاج ہے۔ جب مرد کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پر لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کا عجب دستور ہے، عورت کو مرد سے حفاظت کے لیے مرد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک عورت ہی ہے جو آپ کو پیدا کرتی ہے، آپ کی پرورش کرتی ہے، آپ کو بولنا سکھاتی ہے، مگر افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ ہر اس عورت کی عزت کریں جب وہ کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلے، لیکن تب عورت کی عزت ضرور کریں جب وہ اکیلی گھر سے نکلے۔ عورت اور مرد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عورت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ایک مرد کو پیدا کر سکتی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت کے بدن سے پیدا ہونے والے عورت کو ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ عورت جب بیوی ہوتی ہے تو سمجھدار اور ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے۔ اپنے درد کو مسکرا کر کیا سہنا سیکھ لیا ہم نے، دنیا کو لگتا ہے کہ ہمیں درد نہیں ہوتا۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ کوئی درد پوچھے گا، اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو تم، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو ختم کر دو۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دلوں میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پا لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ آپ نے سن لیا تو سمجھ جاؤ گے اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جائیں۔ زیادہ امیدیں مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہوں تو بیٹی کو یہ 10 راز کی باتیں لازمی بتائیں۔ نمبر 1، جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ نمبر 2، شوہر کی یہ روٹین بنائیں کہ جب وہ گھر آئیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائیں پھر آپ کے پاس آئیں۔ نمبر 3، جب بھی بازار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا 10 روپے کی مونگ پھلی۔ نمبر 4، کپڑے بدلنے لگیں تو اپنے 2 پسندیدہ جوڑے ساس کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا پہنوں، پھر جو کہیں وہ پہن لیں۔ نمبر 5، کبھی کسی کے سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ نمبر 6، گھر میں کھانا بنانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ آج کیا بناؤں، اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کریں تو وہی پکائیں۔ نمبر 7، اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ نمبر 8، ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کے مترادف ہیں۔ نمبر 9، ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ماں باپ کی باتیں کیا کریں، ان سے ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں۔ نمبر 10، کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پیر دبا دیں، ان کے سر کی کنگھی کر دیا کریں۔